نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قرآن پاک ہمارے مختلف عقائد کو مضبوط کرتا ہے اور رسولوں پر ایمان کے بارے میں بھی قرآن سے ہی ہمیں دلائل ملتے ہیں۔ نقلی دلائل وہی جو وحی الہی سے ثابت ہیں، اور عقلی دلائل یعنی جن پر انسان غور و فکر کر کے یہ پہچان سکتا ہے، اس بات پر ایمان لانے تک کے قابل ہو سکتا ہے کہ رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ جل مجدہ نے انسانوں میں سے پیغمبروں کا انتخاب فرمایا، ان کی طرف اپنی شریعت وحی فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ اسے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ قیامت کے دن اپنے برخلاف ان کی حجت ختم کر دے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ لوگ یہ نہ کہیں قیامت والے دن کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ حجت تمام کر دی، یعنی ان کا بہانہ ختم کر دیا۔ آسان الفاظ میں یہ سمجھے، انہیں واضح احکام دیے اور معجزات کے ذریعے سے انہیں تقویت سے نوازا، یعنی مطلب یہ کہ معجزات ان کو دیے گئے تاکہ لوگ ان پر ایمان لائیں اور ان رسولوں کو قوت ملے۔ ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے ایک عام انسان کی بات پر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، رسولوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی دیے کہ شاید لوگ ان معجزات کے ذریعے سے ہی ان پر ایمان لے آئیں۔ سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام تھے اور سب سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اور یہی عقائد ہمارا قرآن بھی مضبوط کرتا ہے کہ سب انبیاء بشر تھے، یعنی انسان تھے، اور اکثر بشری عوارض یعنی جو بھی کمزوریاں ہیں انسانوں کو وہ انہیں بھی لاحق تھیں۔ وہ کھاتے پیتے، بیمار ہوتے، تندرست ہوتے، بھول جاتے، یاد کرتے، زندہ رہتے اور وفات پاتے، مگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں وہ علی الاطلاق برتر، اکمل اور بلا استثناء افضل تھے، یعنی ایبسلوٹلی وہ تھے تو تمام انسانوں سے افضل ہی برتر تھے، اور بغیر کسی ایکسیپشن کے وہ افضل تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ انسان تھے اور ان کو جو بھی حاجات بشر کو یعنی انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ بھی تھیں۔ تو جب تک جملہ انبیاء یعنی تمام انبیاء علیہم السلام پر اجمال اور تفصیل کے ساتھ ایمان نہ لایا جائے، اجمال کا مطلب ہوتا ہے کہ مختصر جو اس کے ہے، اور تفصیل یعنی جو بھی اس کی آگے نکات ہیں، ان سب کے ساتھ ایمان نہ لایا جائے، کوئی بھی شخص ایماندار نہیں بن سکتا۔ عقلی اور نقلی دلائل اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ کتاب و سنت سے وجود انبیاء علیہم السلام پر دلائل، ایک آیت میں نے آپ کے لیے چوز کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور ان کی بعثت اور رسالت کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے دور رہو۔ ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں سرکش قوتیں، شیطانی قوتیں ہوں گی تو وہ اللہ کے مقابل ہوں گی، تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی اور طاغوت سے دور رہنا ہے۔ اور قرآن میں نقل و غور و فکر کا ایک طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر آیت میں آپ دیکھیں کہ اس آیت سے آپ کا کون سا عقیدہ مضبوط کیا جا رہا ہے، کس بات پر آپ کے لیے روشنی ڈالی جا رہی ہے، اور اسی طرح اگر تو وہ آیت احکامات سے متعلق ہے یا عبادات سے متعلق ہے تو اس میں سے کیا چیزیں آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات بہت سی آیات یہاں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ آپ کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہر آیت میں اس طرح سے انسان غور و فکر کرے، اور سبحان اللہ یہ سارا ہی قرآن غور و فکر کے قابل ہے، اور ہمارے لیے تو صرف سورہ العصر ہی اتار دی جاتی تو وہی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ دوسرا ٹاپک جو ہے وہ رسالت محمدیہ پر ایمان ہے۔ میں نے پہلا والا ٹاپک پورا نہیں پڑھا، صرف ایک آیت پڑھی، انشاءاللہ جو آگے بڑھیں گے تھوڑی سی اور آیات بھی پڑھ لیں گے۔ تو ہم سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ وہ آخری امت کی طرف بھیجے گئے۔ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الہاشمی القرشی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا لقب النبی الامی ہے، اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کی بعثت گورے اور کالے تمام انسانوں کی طرف ہوئی، یعنی باقی انبیاء اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نوع انسان کی طرف آئے۔ آپ کی آمد سے سلسلہ نبوت ختم ہوا، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد آسمان سے وحی کا آنا موقوف ہو گیا۔
ٹھیک ہے، تو ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے زمین پر تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ مسلسل ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی رسول مقرر کیا جائے گا۔ معجزات کے ساتھ آپ کی تائید ہوئی ہے، یعنی مدد دی گئی ہے، اور سب انبیاء علیہم السلام پر آپ کو فضیلت اور برتری حاصل ہے، اور آپ کی امت سب امتوں سے زیادہ شان اور مرتبے والی ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں خوش کرنے والی تو ہے، لیکن یہ دراصل ذمہ داری والی بات ہے، کیونکہ جتنا مرتبہ بلند ہوتا ہے اتنی ہی ذمہ داری اور پوچھ بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت لازم اور آپ کی اتباع و پیروی فرض قرار دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی فرض ہے، اور آپ کو ایسی خصوصیات عطا ہوئی ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئیں، جیسے وسیلہ جو ایک مقام ہے، حوض کوثر اور مقام محمود وغیرہ۔ درج ذیل نقلی عقلی دلائل سے یہ عقیدہ ثابت شدہ ہے، قرآن و سنت سے دلائل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کی شہادت دی ہے، ارشاد الہی ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے، اللہ اس کے متعلق گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ کے طور پر تو اللہ ہی کافی ہے۔ آج اسماء الحسنہ میں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا نام العظیم ہے، وہ اپنی ذات، اسماء اور صفات میں مطلق عظمت کا مالک ہے، ایبسولوٹ، یعنی اس لیے اس نے مخلوق پر فرض کیا ہے کہ اس کی تعظیم اور تکریم کریں اور اس کے اوامر و نواہی کی پابندی کریں، ٹھیک ہے۔ تو العظیم ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ ذات، صفات اور اسماء سب عظیم ہیں، اور مخلوق پر کیا فرض ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم اور تکریم کریں، ٹھیک ہے، زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے اللہ کے ادب میں کمی آتی ہو۔ یعنی آج آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ ہیں، یا ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو بڑا کول سمجھ رہے ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، یا جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو مسلمانوں کے ہی زبانوں سے کیسے شکوے باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے کسی بھی کلام سے انسان رک جائے، اللہ کی، کیونکہ اللہ خالق ہے، اس کی تعظیم اور تکریم کی جائے، اور اسی طرح اس کی تعظیم کا یہ حصہ ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتارے ہیں ان کی پابندی کی جائے، اور جن نواحی سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچا جائے۔ پھر ہے القاہر، اور قاہر جو ہے وہ غالب، اس کا مطلب ہے قادر سے زائد اس میں صفت پائی جاتی ہے، اپنے بندوں کو قابو میں اور تابع رکھنے والا، تمام مخلوق کو اپنی بندگی پر مجبور کرنے والا، ان پر غالب کہ جس کے سامنے تمام گردنیں جھکی ہوئیں اور تمام چہرے اس کے تابع ہوں گے۔ یہ قادر سے مبالغہ کی صفت ہے، خود قادر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو مراد ملنے سے روک دینے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اسی صفت قہاریت کی وجہ سے کائنات کو وجود میں لایا اور اس پر موت بھی طاری کر دیتا ہے، یعنی وجود میں اگر لاتا ہے تو وجود کو فنا بھی دیتا ہے، اس پر فنا بھی طاری کر دیتا ہے۔ طاری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، اور کوئی کسی پر موت آنے کو روک نہیں سکتا۔ جتنا بھی دنیا میں پیدائش اور موت کا کام ہے سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قہاریت کا مظہر ہے۔ دنیا کے معاملات، اوپر سے نیچے سے عذابوں کا آنا، فتنے، آزمائشیں، گروہ بندیاں، آپس کے اختلافات، تمہارے لیے تمہارے ملازموں کی خیانت، آپس کے شکوک و شبہات جو تمہیں گروہوں میں بانٹ دیں، یہ سب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ان کا اظہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس وقت انسان پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات معاملات ایسے آپ کے ہاتھوں سے نکلتے چلے جاتے ہیں کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں اللہ کی قہاریت پر ایمان لانے کو، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارے کام چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی تنگی تکلیف آتی بھی ہے تو اس کو ہم اپنے وسائل سے پورا کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان کسی اندھیری بند گلی میں بند ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، ایسے کسی ایسے مسئلے میں پھنس جاتا ہے کہ اس سے نکلنا ہی ممکن نہیں ہوتا، تو پھر اس وقت اس کو اپنی بے بسی، بے کسی سمجھ آتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد القہار،
یہ قاہر سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس سے بھی بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، آج اتنے ہی کرنے تھے انشاءاللہ. 18واں پارہ شروع کرتے ہیں تھوڑی سی تلاوت کے ساتھ. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دیں. الحمدللہ 17 سپارے تو آپ نے کیے تھے، یہاں سے ان سپاروں کا آغاز ہو رہا ہے جن کا ترجمہ ابھی آپ نے کرنا ہے. شروع کرتے ہیں. مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، چیک مارک کریں خود ہی کو ساتھ ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قد افلح المؤمنون، ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضہ میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملہ میں ان پر کوئی ملامت نہیں. البتہ ان کے سوا جو کچھ اور ذریعہ چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی جو ان حدوں کو کراس کرتے ہیں ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ ایسے وارث ہیں جو فردوس کے مالک ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. تو ساری ہی صفات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم میں کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے اور کہاں کہاں ہم لیگ کرتے ہیں. تو نماز کے بعد اوپر ہی تیسری آیت میں دیکھیں بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں. باقی تو احکامات آپ کو نظر آ ہی رہے ہیں کہ زنا سے بچنے کا کہا گیا ہے اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، نماز کا ہے اور وعدوں اور عہدوں کا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام کو کرنے کے لیے جو تیسری آیت میں بتایا نا والذین هم عن اللغو معرضون، کیونکہ جو شخص لفظ سے بچا رہتا ہے نا وہ اپنے مقصد کی تکمیل میں زیادہ کامیاب رہتا ہے اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفہ کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کر پیدا کر دیا. بس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے. پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہوگا، پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 طبقے یعنی آسمانوں کے پیدا کیے ہیں اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں. نیز ہم نے آسمان سے خاص مقدار میں پانی اتارا جسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا اور بلا شبہ ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. پھر ہم نے اس پانی سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے ہیں جن سے تمہیں بہت سے پھل حاصل ہوتے ہیں اور انہیں تم کھاتے ہو. اور اسی پانی سے طور سینا سے ایک درخت اگتا ہے جو روغن لیے اگتا ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے. نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے. جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں اور ان سے تمہیں اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو. نیز ان پر کشتیوں پر سوار بھی ہوا کرتے ہو. ہم نے نوح علیہ السلام پر نیز ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی ہوا کرتے ہو. آیت 23 ہے. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تھا کہنے لگے یہ تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا
یہ بات تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کے وقتوں میں کبھی سنی ہی نہیں. تو ابھی جو ہم نے عقیدہ دہرایا شروع میں، تو وہ دیکھیں کہ یہاں پر پھر رسولوں کے ساتھ کیا کیا گیا. قوم ان کے ساتھ کیا کرنے لگی کہ ان کو کہنے لگی کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو. یعنی انہیں یہ بات کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اگر انہی جیسا انسان ہے تو اس کی طرف کوئی خاص چیز یعنی وہی کیا آ رہی ہے. وہ تو ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون ہو گیا ہے، لہٰذا کچھ مدت اور انتظار کرو، یعنی شاید وہ ٹھیک ہو جائے. نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے، میرے پروردگار ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے تو اس پر تو میری مدد فرما. تب ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق ایک کشتی بناؤ. پھر جب عذاب کے لیے ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جوڑے سے 2 یعنی نر اور مادہ اس کشتی میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ وہ غرق ہو کے ہی رہیں گے. پھر جب تم اور جو تمہارے ہمراہ ہو کشتی میں جم کر بیٹھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور یہ بھی کہنا کہ میرے پروردگار مجھے برکت والی جگہ اتارنا اور تم سب سے بہتر اتارنے والا ہے. تو کسی بھی نئے منزل پر مقام پر پہنچیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو پیدا کیا تو ان کی طرف انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے انہیں کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں. اور اس کی قوم کے جن سرداروں نے اس دعوت کو ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش و آرام دے رکھا تھا، کہنے لگے یہ تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، وہی کچھ کہتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو پھر تو تم خسارے میں ہی رہے. کیا تمہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ یہ بات تو بعد از عقل اور بعید از قیاس ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے. زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم کبھی اس کی بات نہیں پائیں گے. اس رسول نے دعا کی، رب ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے تو اس پر میری مدد فرما. جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا تو آپ یہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا کہ یہ تو پہلے لوگ گزر گئے اور ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ہی ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ خود کو اس دور میں محسوس کریں اور آج آپ اس کو اس طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ لوگ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اور باقی کتابوں یا باقی علوم کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، تو واضح ہو جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی رسول ان کو آ کر نئی واضح باتیں بتاتے تھے، ہدایت کی باتیں بتاتے تھے، تو وہ ان کو جادوگر مجنوں کہنا شروع ہو جاتے تھے. تو اگر آج آپ کے پاس کوئی اللہ کی ہدایت کی بات لے کر آتا ہے اور دوسری طرف کوئی انسان آپ کو دنیا کی ڈیفرنٹ ریسرچز اور ڈالر کمانے کے مختلف طریقے اور دنیا میں کس طرح سے رہنا یہ سب کچھ بتاتا ہے، تو اس وقت آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ آپ کس طرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر رسولوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ہمیں لوگوں کی نفسیات بھی بڑی سمجھائی جا رہی ہے کہ جب رسول معاشرے میں بھیجے جاتے ہیں تو لوگ کس طرح 2 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. تو کہنے لگے یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم کبھی اس کی بات نہیں مانیں گے. اس پر رسول نے دعا کی ہے، میرے رب ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے تو اس پر میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے ہی عرصے بعد یہ اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے. چنانچہ ٹھیک حق کے مطابق ایک ہیبت ناک چیخ نے انہیں آ لیا تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کے رکھ دیا. سو ظالم لوگوں کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے. پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور قومیں پیدا کیں. کوئی بھی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس وقت کے بعد ٹھہر سکیں. اور یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا سے ان کا صفایا کیا گیا نا، جو آخرت کی سزا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. تو بعض اوقات جب ان قوموں کا احوال ہم پڑھتے ہیں تو حقیقتاً دل جو ہے نا جیسے پکڑ میں آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے. پھر اس کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اسے جھٹلا دیتا، تو ہم ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں افسانے بنا دیا، یعنی پہلی کہانیاں. سو ان لوگوں پر پھٹکار ہو جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو معجزے اور روشن دلیل دے کر بھیجا. فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی سرکش لوگ. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی 2 آدمیوں پر ایمان لائیں، یعنی اپنے ہی جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے. چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے.
تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بڑے مرتبے کا شخص کوئی دنیا کی بات لے کر آتا ہے اور دوسری طرف کوئی بیچارہ عاجز مسکین سا شخص لیکن وہ مومن ہے اور وہ ہمیں دین کی بات سمجھاتا ہے، تو ہم کدھر مائل ہونے لگتے ہیں؟ وہ اس امیر شخص کی بات کی طرف۔ تو یہی حال گزرا ہے، پہلے لوگوں کی نفسیات ہی سمجھائی جا رہی ہے کہ کہنے لگے ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور یہ ہیں ہی کیا، ان کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس لیے دی تھی کہ وہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو اطمینان بخش تھی، اور وہاں چشمہ بھی موجود تھا۔ اے پیغمبروں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، جو کچھ تم کرتے رہے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے اپنے دین کے کام کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں مگن ہے، لہٰذا ان کا قصہ چھوڑو کہ وہ خاص وقت تک اپنی اس مدہوشی میں پڑے رہیں۔ کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ معاملہ یوں نہیں، بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں۔ بھلائیاں پانے والے اور اہل لوگ تو وہ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو بھی دیں، اور ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب یعنی نامہ اعمال ہے جو ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گا اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی، بلکہ اس بات سے تو ان کے دل سخت غافل ہیں، اور اس غفلت کے علاوہ ان کے اور بھی کئی برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو اس وقت وہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے۔ ہم کہیں گے آج چلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ جب میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، اپنے گھمنڈ میں میری آیتوں کو افسانے سمجھتے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے اس کلام پر کبھی غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آتی تھی؟ یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، لہٰذا وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، یا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے پاس سچی بات لایا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند ہی نہیں کرتے، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا، یعنی جیسا وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق آ جاتا، تو یہ زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ ہے ان سب کا نظام دھرم برہم ہو جاتا، بلکہ ہم نے انہیں انہی کے لیے ذکر یعنی قرآن دیا ہے، مگر وہ اپنے اس ذکر سے ہی منہ موڑ رہے ہیں۔ یہ ان کا ذکر ہے، مطلب یہ کہ ان کے لیے نصیحت ہے اور انہی کی بات اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ یا آپ ان سے کچھ مال مانگتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے پروردگار کا دیا ہوا ہی بہتر ہے، اور وہی بہترین رازق ہے، اور بلا شبہ آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں اور ان کی تکلیف کو دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بہکتے چلے جائیں، اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تو بھی یہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی انہوں نے آہوزاری کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس حال میں وہ ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تاکہ تم سنو، دیکھو اور غور کرو، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور رات و دن کا باری باری آتے رہنا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا جو ان کے پیش رو کہے جا چکے ہیں، یعنی جو ان کے پہلوں نے کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ بات تو ہمیں اور اس سے پیشتر ہمارے آباء و اجداد کو بھی کہی گئی تھی، یہ تو محض پرانے افسانے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ کا۔ آپ کہیے پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ فوراً کہہ دیں گے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ آپ کہیے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یعنی یہ مانتے ہو کہ اللہ ہی مالک ہے، وہی ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کو الہ نہیں مانتے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر ان سے پوچھئے کہ اگر تم جانتے ہو کہ حکومت کس کی ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی،
وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ آپ کہیے پھر تم پر کہاں سے جادو چل جاتا ہے، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً یہی جھوٹے ہیں۔ تو جب انسان دنیا میں اللہ کی یعنی کہ اللہ کے خالق ہونے کو مان لے، اس کے مالک ہونے کو مان لے، تو پھر اس کو یہ بھی مان جانا چاہیے کہ جب قیامت کے بعد وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اپنے اعمال کا بدلہ اللہ ہی سے پائے گا، معبودان باطل سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ سب پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، اور جن چیزوں کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے وہ بالا تر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیجئے کہ اے میرے رب، جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، اگر وہ میری موجودگی میں ان پر آ جائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، اور جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ عذاب آپ کو ہم دکھانے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ آپ ان کے جواب میں بھی ایسی بات کہیے جو بہت اچھی ہو۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ نیز یہ دعا کرتے رہیے کہ اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہاں پر اب دائی کی صفات اور اس کو کیا کرنا ہے وہ بھی یہاں سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ ان کی بحث مباحثے کے جواب میں اچھی بات کرنی ہے اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ کر رہی ہیں، اور جب شیطان کی اکساہٹیں آئیں تو اس دعا کو پڑھیں اور عموماً ہی اس دعا کو اپنی عادت میں شامل رکھیں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یعنی اس بات سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں، یعنی شیطان ہمارے پاس بھی پھٹ گئے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں پھر سے 97۔ نیز یہ دعا کرتے رہیے کہ پروردگار، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ لوگ اپنی کارستانیوں میں لگے رہیں گے جب تک کہ ان میں سے کسی کو جب موت آئے گی تو کہے گا اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا، اور ان مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ حائل ہوگی، یعنی اب تو یہ ایک برزخ ہے جو ان کے درمیان حائل ہے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ ہی اس دن کوئی ایک دوسرے کا حال پوچھے گا۔ اس دن حق کے پلڑے بھاری ہوں گے، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جہنم ان کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس آگ سے نکال، اگر ہم دوبارہ ایسا قصور کریں تو واقعی ہم ظالم ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے دور ہی رہو اور اسی آگ میں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ بات یہ ہے کہ جب میرے کچھ بندے یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما کیونکہ تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ تو اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ ربنا آمنا فاغفر لنا، یہاں پر نا ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، ربنا آمنا فاغفر لنا، اچھا ترجمے میں یہ نہیں آ رہا تھا، ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ تو یہاں پر دراصل ایمان کا ایک وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے رب ہم ایمان لے، بس بخش دے ہمیں اور ہم پر رحم کر، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے، بلا شبہ وہی کامیاب رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم کتنے سال زمین میں رہے؟ وہ کہیں گے یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، اور یہ بات تو شمار کرنے والوں سے پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعی تم تھوڑا ہی عرصہ وہاں ٹھہرے تھے، کاش تم یہ بات اس وقت بھی جانتے ہوتے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے ہاں لوٹ کر نہ آؤ گے؟ بس اللہ بہت بلند شان والا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بلند شان والا ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ دنیا کے نظام کو ایسے ہی تماشے کے طور پر کھڑا کر دے اور کوئی انجام ہی نہ ہو۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے سپرد ہے، ایسے کافر کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔
اور آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ آخری جو آیات ہے نا 115 سے 118 تک، ان کی فضیلت یہ آتی ہے کہ اگر یہ کسی پہاڑ پر بھی پڑھ دی جائیں تو وہ ٹل جائے، تو اپنے بیماروں پر یہ آیتیں پڑھا کریں، ٹھیک ہے، پورے یقین کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت عطا فرمائے تمام بیماروں کو۔ اگلی سورہ نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو لوگوں پر فرض کر دیا، اور اس میں واضح آیات نازل فرمائیں تاکہ سبق حاصل کرو۔ تو اس میں کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں جو فرض کیے گئے ہیں، تو غور سے سنیے۔ زانی عورت ہو یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان دونوں میں سے کسی پر بھی ترس نہ آنا چاہیے، اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ ان کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر غیر شادی شدہ زانی مرد اور عورت کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ شادی شدہ زانی اور مرد کی عورت کی سزا حدیث سے پتہ چلتی ہے، جو کہ رجم کی سزا ہے، یعنی پتھر مار کر ہلاک کرنا۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی یا مشرک ہو، اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بد کردار ہیں۔ تو یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کسی پر ناحق جو الزام، اور یہ معاشرے میں کتنا عام ہے نا، تو اس کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ جب پاک دامن عورتوں پر کوئی غلط الزام لگائے پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے، اور ان کی شہادت بھی آئندہ نہیں لی جائے گی۔ یہ لوگ بد کردار ہیں۔ البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ احکامات یوں دیے جا رہے ہیں تاکہ انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھے اور بلا وجہ دوسروں کی عزت پر کوئی بات نہ کرے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو تو ان میں سے ایسے شخص کی شہادت یوں ہوگی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں پر میاں بیوی کے ساتھ کے معاملے میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اوپر والی جو بات ہے وہ تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی ایسا دیکھے کام تو پھر وہاں اس کے لیے 4 گواہ پیش کرے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے میاں بیوی کے معاملے میں اگر شوہر گواہ ڈھونڈنے جاتا ہے اور ظاہر ہے آئے اور تب تک گواہ نہ ملے تو پھر وہ تو اس کے آنکھوں دیکھا معاملہ ہے، اور وہ اس کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم اتارا گیا ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور وہ عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اس سے حد سزا یوں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ خامن جھوٹا ہے، یعنی خامن جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر مرد یعنی اس کا خامن سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ یعنی یہ معاملہ جو ان سے عدالت میں ہوگا اور وہ وہاں پر یہ قسمیں کھائیں گے، اور اگر تو مرد جھوٹا ہے تو عورت اس جھوٹ سے باہر نکل آئے گی یہ قسمیں کھا کر، اور ان کے درمیان ہمیشہ کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر تم پر اے مسلمانوں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایسا معاملہ تم پر سخت پیچیدہ بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے جس نے معافی کا یہ قاعدہ مقرر کر دیا۔ جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم میں سے ایک ٹولہ ہے۔ اب یہاں سے واقعہ افک شروع ہو رہا ہے، اور اوپر آپ یہ دیکھیں کہ آیت میں الفاظ بھی آ رہے ہیں، ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا، اور ان میں سے جو شخص اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے؟ پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے؟ پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا۔ جس وقت تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جہان کو لیتی جا رہی تھی
اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ جب تم نے ایک قصہ سنا تھا تو تم نے یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں، سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ تمہیں واضح ہدایات دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو، یعنی بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو اس کے برے نتائج تمہارے سامنے آ جاتے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی تھی اس کا بیان ہے ان آیات میں، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ مومنین کے لیے سیکھنے کے بہت سے مقامات ہیں جن میں ہم بھی اس میں دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی معاشرے میں ایسی بات سنو تو حسن ظن رکھو اپنے مومن بھائی یا بہن کے لیے، اور اسی طرح بے حیائی کی باتوں کو معاشرے میں پھیلانے سے بچا جائے۔ اگر دیکھیں جیسے آپ نے ظاہر ہے چاہے آپ نے اس مقصد کے لیے ٹیب یا جو بھی چیز نہیں کھولی ہے، لیکن کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ایسی آ جاتی ہے جس میں کسی بڑا مرچ مسالے لگا کر کسی اسکینڈل کو بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو کیوں آگے فارورڈ کریں گے؟ ٹھیک ہے، یعنی صرف چسکے لینے کے لیے اور ایک گناہ کا حصہ بننے کے لیے، یا اسی طرح اگر کوئی برائی ہی بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یعنی حقیقت میں ہو رہی ہے وہ برائی، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کو آپ اپنے سارے چینلز پہ یا اپنے سارے اکاؤنٹس پہ پوسٹ کر دیں؟ ہر کوئی اپنے ایک الگ ہی فیز میں ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں اس برائی سے کیا لے، اور ہو سکتا ہے اس برائی یا بے حیائی کو دیکھ کر اس کے اندر بھی اس کو کرنے کے جذبات ابھریں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ بلا وجہ ہی معاشرے میں بے حیائی کی اشاعت کی جائے۔ ہاں، اس بات سے نہیں روکا جا رہا کہ آپ اپنے بچوں کو جب تعلیم و تربیت ان کی کر رہے ہوں تو انہیں کسی خاص برائی سے روکنے کے لیے اس کو تھوڑا بتائیں اس کے بارے میں یا ان کی رہنمائی کریں، لیکن وہ خاص سرکمسٹانسز میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہر وقت کسی بھی چیز کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پوسٹ کر دیا، ادھر سے ادھر پوسٹ کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے، اور ہم اپنے ہاتھوں کی آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہاتھوں کے کلک پر آ گئی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی آنکھوں کی، زبان کی، کانوں کی حفاظت کریں، آمین یا رب العالمین، اور ہر ممکن حد تک ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور وہی بات جو ہمیں شروع میں بھی سمجھائی گئی ہے کہ یہ لغو بیکار باتیں ہیں جو آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کرتی ہیں، آپ کی صلاحیت کو، آپ کے مال کو ضائع کرتی ہیں، ان سے بچ کر ہم اپنی زندگی کو اعلیٰ مقاصد کے حصول میں لگا دیں۔ اے ایمان والو، شیطان کے رکشے قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ رہ سکتا تھا، مگر اللہ جسے چاہے پاک سیرت بنا دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جب بھی کسی کا کوئی ایسا اسکینڈل بھی سامنے آئے تو اس وقت تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں بچائے رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین، کہ ہمیں پاکیزہ لوگوں میں ہی وہ شامل رکھے۔ اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہ کھانا چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہ دیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی، اور انہیں بہت برا عذاب ہوگا۔ جس دن ایسے مجرموں کی اپنی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کے کرتوتوں سے متعلق ان کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی اس دن اپنے زبان، ہاتھ اور پاؤں بھی اپنے نہیں رہیں گے، وہ بھی خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں وہ بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ اور رکوع کے آخر میں ایک اصول دے دیا گیا، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو وہ تہمت لگانے والے بکتے ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک کرائیٹیریا بتا دیا گیا، ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں طیبات میں ہی شامل رکھے۔
اور پھر اسی طرح یہاں پر آپ یہ دیکھیں الخبیثات، اگر اس کو گرامیٹکلی دیکھا جائے تو اس سے باتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں. خبیث باتیں جو سی ہیں وہ خبیث ہی دوسری باتوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور ان کو ہی کھینچتی ہیں. اور اسی طرح جو شخص طیب رہنا چاہتا ہے نا، وہ طیب باتوں کو ہی سنتا ہے، انہی کی طرف کان لگاتا ہے. اگلی آیت نمبر 27 ہے. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ ان کی رضا حاصل نہ کر لو، اور اپنے گھر والوں پر سلام نہ کر لو. یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے. توقع ہے کہ تم اسے یاد رکھو اور اس پر عمل کرو گے. پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ ہو اس میں داخل نہ ہونا. اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. تو یہاں پر کچھ معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں. اوپر جو مسلمانوں میں ایک وہ یعنی ان کو ایک آزمائش ان پر آئی اور مہینے تک تقریباً رہی، تو اس کے بعد یہاں پر اب کچھ معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے آپس کے معاملات اچھے رہیں. آیت 29. البتہ بے آباد گھروں میں داخل ہونے پر تم پر کوئی گناہ نہیں جہاں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی ایسے گھر جو کہ رہائش کے لیے استعمال نہیں ہوتے، کوئی دکانیں ہیں، کوئی بزنس پلیسز ہیں، تو وہاں پر تو آنا جانا ہو رہا ہوتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. مومن مردوں کو فرما کر پھر مومن عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے اگلی آیت میں. اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں. اور یہاں پر الفاظ دیکھیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمار اس چادر کو کہتے ہیں. خمر آپ کو پتہ ہے نا، شراب کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. تو جو چیز ڈھانپ لیتی ہے نا وہ اوپر سے نیچے آتی ہے. تو خمر سے کوئی یہاں پر یہ مراد نہ لے کہ یہ کوئی بس سینے پر ڈالنے والی کوئی ایک پٹی سی ہے یا کوئی چیز ہے. تو وہ جو خمار ہے اس کو آپ سینوں پر ڈال لیا کریں، کیونکہ مشرکین عرب جو خمار لیتی تھیں وہ اس کو سر پر ڈال کے پیچھے پھینکتی تھیں اور سینے کی زینت کو نمایاں کر دیتی تھیں. تو فرمایا اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی خامند کے باپ، سسر، پیچھے آپ پڑھ رہے یہ محرم ہے، بیٹے، اپنے شوہروں کے بیٹے، سوتیلے بیٹے یعنی بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنی میل جول والی عورتیں، کنیزیں جن کی وہ مالک ہوں، اپنے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں. یعنی بعض اوقات ایسے مرد ہوتے ہیں نا جو گھروں میں ملازم کے طور پر کام کرتے ہیں اور ان کے اندر ایسی کوئی شہوانی خواہش نہیں ہوتی. اور ایسے لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، یعنی ابھی وہ احتلام اس تک نہیں پہنچے، احتلام تک جوان نہیں ہوئے، یا ویسے ان میں اتنا شعور نہیں آیا، کیونکہ کچھ بچے جوان نہ ہونے کے باوجود یہ میڈیا کی وجہ سے بڑا شعور رکھتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے. اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اور اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک. اور ایک چیز کی وضاحت اوپر دیکھ لیں کہ بنی اخوانہن او بنی اخواتہن، تو اس میں جو پہلے بھی ہم نے وضاحت کی تھی سورہ النساء میں، تو وہی سامنے آ رہی ہے کہ اپنے بھانجے بھتیجوں کا حکم ہے. ٹھیک ہے، خامد کے بھانجے بھتیجے نہیں آ رہے یہاں پر. اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو، یعنی جو اکیلے ہیں. اور اپنے لونڈی غلاموں کے بھی جو نکاح کے قابل ہوں، اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. اور یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نکاح وسعت عطا کرتا ہے. ہم وسعت کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کے نکاح کریں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو ایک اصول بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر نکاح میں یہ سوچ کبھی حائل آئے نا تو اس کو ہٹا دیا کریں کہ نکاح تو وسعت دے گا، تو آپ نکاح کر دیں. اور جو لوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے انہیں زنا وغیرہ سے بچے رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مکاتبت کرنا چاہیں تو اگر تم ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دے دو. اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو ان پر جبر کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے.
احکامات ماشاءاللہ اتنے زیادہ ہیں اور کھول کر بیان کرنے والے ہیں. اور سورہ النور آپ جانتی ہیں نا کہ مسلم ممالک میں اس کو دینیات یا اسلامیات کے سلیبس میں شامل رکھا جاتا ہے عورتوں کے لیے. ہم نے تمہاری طرف واضح احکام بتلانے والی آیات بھی نازل کی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں بھی نازل کر دی ہیں. اگلی آیت نور بہت ہی خوبصورت. اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایک ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ ہو. یہ چراغ فانوس میں رکھا ہوا ہو. فانوس ایسا صاف شفاف ہو جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ. تو یہ والے جو چراغ ہے نا یہ تو اب عام ہے. پہلا زمانہ تھا کہ چراغوں کے اوپر کوئی شیشہ وغیرہ کی وہ نہیں رکھی جاتی تھی، لیکن اب تو شینڈلیئر وغیرہ دیکھ لیں، ہر چیز کے اوپر جو ہے نا گلاس کا وہ ایک شیڈو رکھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ایسا صاف شفاف ہو جیسے چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ مشرق میں ہوتا ہے اور نہ مغرب میں. اس کے تیل کو اگر آگ نہ بھی چھوئے تو بھی وہ از خود بھڑک اٹھنے کے قریب ہوتا ہے. یعنی اس کی جو اندر کی انرجی ہے یا اس کی جو ضیاء ہے وہ اتنی زیادہ ہے. اسی طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ ایسے ہی اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء. اور اللہ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور یہ جو نور ہے نا یہ مومن کے سینے میں رکھا ہوا نور ہے. اس کے اوپر فانوس جو ہے وہ اس کا یعنی دل میں رکھا ہوا نور ہے. وہی الہی جو اترتی ہے نا اس کو دیکھا کریں کہ کیا وہ آپ کے دل پر اترتی ہے، کیونکہ یہ قرآن قلب محمد پر اتارا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو یہ تلاوت جب آپ پر ہوتی ہے تو اس کو محسوس کیا کریں کہ کیا یہ دل میں جا رہی ہے. اور دل کو جو ان سا ہے پھر وہ فانوس ہے. اور پھر جب اوپر چراغ جو ہے نا زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے جب ایمان اندر آ جاتا ہے نا تو جوں وہی آتی چلی جاتی ہے، وہ نور علی نور ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے اور ہمارا قرآن سے ایسا ہی تعلق قائم ہو جائے. یہ ان گھروں مساجد وغیرہ میں ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر بلند کیا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے. ان مساجد میں صبح و شام ایسے لوگ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. ہمیں اللہ کے ذکر اقامت سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت. یہ ایسے مرد ہیں جنہیں اللہ کے ذکر سے نہ تو تجارت غافل کرتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اکڑ جائیں گی. اور وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ جو عمل وہ کرتے رہتے ہیں اللہ انہیں ان کا بہتر بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے. اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. تو یہ لوگ کون ہیں کہ جن کو تجارت وغیرہ اللہ کے ذکر اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. تو خود کو ان میں دیکھیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں. اور جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو جسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو، حتیٰ کہ جب وہ اس سراب کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، بلکہ اس نے اللہ کو وہاں موجود پایا جس نے اس کا حساب چکا دیا اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. تو ایمان کے بغیر اچھا عمل کام نہیں آتا، بلکہ اچھا عمل وہ کہلاتا ہی نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ عمل کچھ بھی بدلہ نہیں پائے گا. اور جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو. یہ تو ہو گیا. یا پھر کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، ایک تاریکی پر ایک تاریکی چڑھی ہوئی ہو. اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور جسے اللہ روشنی عطا نہ کرے اس کے لیے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی. تو اوپر نور علی نور کی مثال آئی اور یہاں پر اب کافروں کی مثال آئی ہے کہ وہ بظاہر دیکھنے میں کتنی ہی روشنیوں میں ہوں دنیا میں، لیکن دراصل وہ سمندر کے گہرے اندھیروں میں ہیں. ایک موج نے اوپر سے اوپر ان کو ڈھانپ لیا ہے. اندھیرا اتنا زیادہ ہے کہ انسان کو اپنا ہی ہاتھ نظر نہیں آتا. تو اللہ جس کے لیے نور نہ بنائے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے. نیز آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر بادل کے اجزاء کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے،
پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بھی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، قریب ہے کہ اس کی کڑک آنکھوں کی چمک کو لے جائے۔ جی اچھا، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آسمان پر جو بادل ہیں ان کو یعنی وہ کتنا زیادہ پانی لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اس بارش کو برساتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس سے نقصان دیتے ہیں۔ اللہ ہی رات اور دن کا عدل بدل کرتا رہتا ہے، بلا شبہ اہل نظر کے لیے ان نشانیوں میں عبرت کا سامان ہے۔ اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پر اور کچھ 4 پاؤں پر، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات اتاری ہیں اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی تو اللہ ہی جسے چاہے کرتا ہے۔ یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ حقیقتاً یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو لوگ اعراض کرنے لگتے ہیں، تو کچھ لوگ اعراض کرنے لگتے ہیں۔ تو آج ہی ہم نے رسول کے اطاعت کے بارے میں پڑھا نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول آپ کے حکموں کا فیصلہ کرے تو پھر اس کو مان لیں، اور حق ان کی موافقت میں ہو تو بڑے مطیع اور منقاہ ہو کر چلے آتے ہیں۔ یعنی منافقین کا حال تو یہ ہے کہ جو احکامات ان کی خواہشات سے میچ ہوتے ہوں وہ اس کی طرف تو دوڑے چلے آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق ترفی کر جائیں گے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ہی ظالم ہیں، یعنی اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کرنے والے نہیں۔ مومنوں کی تو بات ہی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں۔ منافقین اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر رسول سے کہتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور جہاد پر نکلیں گے۔ آپ ان سے کہیے کہ قسمیں نہ کھاؤ، مطلوب قسمیں نہیں بلکہ دستور کے مطابق اطاعت ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی بڑے بڑے کلیم کرنا اور ڈینگے مارنا یہ تو نہیں چاہیے، بلکہ عمل کی ضرورت ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو رسول کے ذمے تو وہی کچھ ہے جس کا وہ مکلف ہے، یعنی تبلیغ کا، اور تمہارے ذمے وہ کچھ ہے جس کے تم مکلف ہو، یعنی اطاعت کے۔ اور اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے۔ تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ایسے ہی خلافت عطا کرے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی، اور ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ خوف کے بعد ان کی حالت کو امن میں بدل دے گا، پس وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو مومن ہے اور نیک کام کرے اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا کرنے والے ہیں، اور یہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اس طرح توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ 3 باتیں کیا کرتی ہیں؟ رحم کو لے آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے متعلق یہ خیال نہ کیجیے کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر جو ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے ہوں لازم ہے کہ وہ دن میں 3 بار اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوا کریں، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے لیے ہیں، وقف ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقتوں میں ان کو بلا اجازت آنے جانے سے ان پر کچھ گناہ نہیں، اور نہ تم پر۔ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی پڑتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جب لڑکے سن بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کریں جیسا کہ ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنے احکامات کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو یہ مینرز اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر ننگا سر رہا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ تاہم اگر وہ چادر اتارنے سے پرہیز ہی کریں تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ عورتیں جو نکاح کی اب یعنی بالکل بوڑھی ہو چکی ہیں اور وہ اپنے آپ کی اس طرح سے حفاظت بھی نہیں کر سکتی، اور آپ کو پتہ نا کہ بڑھاپے میں بعض اوقات کچھ ایسی اندرونی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ جن سے سر کھول اٹھتا ہے، تو پھر ان کو اجازت دی گئی کہ یدانا ثیابہن، یہاں پر جو یہ نیچے کے کپڑے نہیں، اوپر کے کپڑے جو کہ باہر نکلتے ہوئے عورت پہنتی ہیں نا، اپنا خاص اہتمام کرتی ہیں، یہ گھروں میں ہی جب کوئی آ جائے تو ہم بڑی چادریں لے لیتے ہیں، تو ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اتار سکتی ہیں لیکن زیب و زینت نہ کریں۔ اور یہ ہر عورت اپنی اپنی زندگی میں دیکھ سکتی ہے کہ یہ فیض اس پر کب آتی ہے۔ اس بات میں نہ اندھے پر، نہ لنگڑے پر، نہ مریض پر، اور نہ خود تمہارے لیے کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں اور نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں، بہنوں، چچاؤں، پھپھیوں، ماموں یا خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا ان کے گھروں سے جن کے تم سرپرست ہو، یا اپنے دوست کے ہاں سے کھا لو۔ نہ ہی اس بات میں کوئی گناہ ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ۔ البتہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو یعنی گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ یہاں پر کچھ اور احکامات دیے جا رہے ہیں کہ کن گھروں کے ساتھ بے تکلفی کا ہمارا معاملہ ہو سکتا ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر جاتے نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دیں اور جسے چاہیں نہ دیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے۔ تو جب کہیں پر کوئی اسلام کا کام ہو رہا ہو، دین کا کام ہو رہا ہو، یا آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں، آپ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو وہاں پر لیڈر کیا کرے اور جو سبارڈینیٹس ہیں وہ کیا کریں، وہ اس آیت سے آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ مسلمانوں اور رسول کے بلانے کو رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، لہٰذا جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آنکھیں بچا کے نکل جاتے ہیں اور کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ الحمدللہ سورہ نور مکمل ہو گئی۔ سورہ الفرقان آگے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ پہلی آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آ گیا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ کل اہل عالم کے لیے برے انجام سے ڈرانے والا بن جائے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ وہی ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا، اور لوگوں نے اللہ کے سوا کئی اور الہ بنا ڈالے۔ جو کوئی چیز پیدا تو کیا خاک کریں گے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور انہیں خود اپنے نفع و نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں، اور نہ ہی انہیں کسی کو مارنے، زندہ کرنے یا مردہ کو اٹھا سکنے کا کچھ اختیار ہے۔ کافر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے جسے اس نے خود بنا ڈالا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جنہیں اس نے نقل کرا لیا ہے، سو وہی داستانیں صبح و شام اس کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے، اور وہ یقیناً بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے
اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈرایا کرتا؟ اس پر کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی کھا سکتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو شدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ تو یہاں پر کیا سمجھ آ رہی ہے کہ لوگوں کی نفسیات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ رسول کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے، کہ کوئی مالدار ہو جو اور پھر یہ کہ وہ انسان تو ہو ہی جو نہ تو کھانا کھائے اور نہ ہی بازاروں میں چلے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بطور رحمت انسانوں میں سے ہی رسول بھیجے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا گیا ہے کہ ہم ہی جیسا ایک رسول مبعوث کیا گیا اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وحی اتاری۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کیجئے، یہ لوگ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں پر ان مثالوں سے ہی پتہ چل رہا ہے جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتے تھے کہ یہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکے اور حق ان کو بے چین کیے ہوا تھا، اور پھر طرح طرح کی باتیں ان کے منہ سے نکلتی تھیں۔ آپ نے کبھی ایسے انسان کو دیکھا ہوگا جس کے پاس دلیل کوئی رہی نہ ہو اور وہ پھر آگے سے ایک بات کرے پھر دوسری کرے؟ اب یہ دیکھیں جو بھی باتیں یہ اوپر 7 8 9 میں کہہ رہے ہیں، بلکہ اوپر سے ہی، تو وہ ساری ہی کیا ہیں کہ ایسے جیسے کوئی ایک بخلایا ہوا شخص کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ ایسے گمراہ ہیں کہ راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے۔ وہ بڑی بابرکت ذات ہے، وہ چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بھی بہتر چیزیں دے سکتا ہے، ایک نہیں کئی باغ جن میں نہریں جاری ہوں اور کئی محل دے سکتا ہے، لیکن بات یہ نہیں، بلکہ یہ لوگ دراصل قیامت تک کو جھٹلا رہے ہیں، قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ دور سے انہیں یعنی اپنے شکار کو دیکھے گی تو یہ اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لیں گے، اور جب اس میں دست و پا بستہ ایک تنگ جگہ سے پھینکے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ ان سے پوچھئے کیا یہ انجام اچھا ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے عملوں کا بدلہ اور ان کی آخری منزل ہوگی، وہاں انہیں جو کچھ وہ چاہیں گے ملے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ تمہارے پروردگار کی ذمہ ایسا وعدہ ہے جو پوچھا جا سکتا ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں اکٹھا کرے گا تو ان معبودوں سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ سے بہک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہماری مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، مگر تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو خوب سامان زیست دیا، یعنی زندگی کا خوب سامان ان کو ملا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے کے قابل۔ تو انسان کو نا بعض اوقات دوسروں کی باتیں نہیں بہکاتی، بلکہ اس کی اپنی ہی خواہشات نفس اور جو مال اس کو ملا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ شاید دنیا کی زندگی ہمیشہ ہی رہنے والی ہے اور میں اسی طرح آسائشوں میں ہی رہوں گا۔ اور یہ بھی غلط نظریہ کہ جس طرح اس دنیا میں مجھے ملا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے، یعنی بعض لوگ اس بات کو اس طرح لے لیتے ہیں تو آخرت میں بھی اللہ مجھ سے راضی ہے، حالانکہ دنیا میں رزق کی زیادتی یا کمی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے۔ گویا اے کافرو جو تم آج کہتے ہو اس دن تمہارے معبود تمہیں جھٹلا دیں گے، پھر نہ تم عذاب کو ٹال سکو گے اور نہ تمہیں کہیں سے مدد مل سکے گی، اور جو بھی تم سے ظلم کر رہا ہے تم میں سے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ سبحان اللہ، یہ آیت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا، یعنی تم میں سے بعض کے لیے آزمائش ہو، تو کیا اے مسلمانوں تم کافروں کے طعن و تشنیع پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ 18واں سپارہ پورا ہو گیا، اور اسی طرح جیسے کل ہم نے وہ دعا پڑھی تھی نا کہ اللہم الف بین قلوبنا، تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے ازواج، ہمارے اہل و عیال، ہمارے اولادیں، ہمارے ماں باپ، ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہوتے ہیں، تو پھر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اتصبرون، کیا صبر کرو گے پھر؟ وکان ربک بصیرا، اور معاملات کو اللہ کے سپورٹ کر دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، آمین۔ جی آپ میں سے کسی نے کچھ شیئر کرنا ہو؟ شیلا آپ کر دیں، شیلا ہی لیو کر گئی، نہیں شیلا ہیں ابھی۔ جی سسٹر، میں بس یہ شروع میں جیسے ہم نے سورہ
مومنون پڑھی تو اس کے اندر میں دیکھ رہی تھی ماشاءاللہ اتنی ساری اس کے اندر ایک سورے میں جو ہے دعائیں آئی ہیں، اور یہ سورہ مومنین نام سے بتا رہے ہیں، تو یعنی کہ اگر ہم کبھی یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہم مومنوں میں ہو گئے تو بھی ہمیں دعائیں نہیں چھوڑنی ہے. دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، وہ اس سے یہاں پہ پتہ چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم نے وہ سنا کہ جب مرد اور عورت کا کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں اور کہہ دیں پھر، تو اس کے آگے بحث نہیں کرنی. یہ ہمارے لیے بڑا سمجھنے والی بات ہے کہ جب ہم کسی بحث میں یا کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں، جب کوئی قسم کھا لے، بھلے وہ جھوٹی، آپ جانتے ہو کہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے اللہ کی، جو بھی ہے، تو پھر اب آپ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اس کے آگے بحث میں نہ پڑیں. جی جزاک اللہ خیر. جی نبیلہ آپ. نبیلہ آپ کو شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں یہ کہوں کہ یہ جو سورہ نور میں ہے عورتوں کے لیے حکم ہے، تو اس میں جو ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اور اپنا جو بتایا کہ اپنا آپ کو کور کر کے رکھیں. تو ہم بھی اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جب اوپر سے وہ اسکارف دے کے اور پھر ٹائٹ کپڑے پہن کے، تو وہ ایک قسم کا کہ جی ہم نے کیا ہوا ہے، حجاب لیا ہوا ہے. لیکن یہاں پر مجھے یہ چیز آئی کہ صرف سر کو ہی کور کر دینا نہیں ہے، جو آپ نے بھی بتایا کہ خمار جیسے کہ وہ ڈھانپ لیتا ہے پورا اپنے سر سے لے کے نیچے تک. تو یہ ہے کہ پورا اس کو کور کر لے انسان کو. تو عورت کا یہی ہے کہ وہ اپنے پورا کور کرے اپنے آپ کو، نہ کہ صرف ہیڈ ہی کور کر لینا ہی کافی ہے کہ نہیں جی ہم نے اپنے بال چھپا دیے، یہ زینت ہے اور یہ نظر نہ آئے. تو یہ چیز مجھے ہے کہ پورا اپنی باڈی کو کور کرنا چاہیے، نہ کہ صرف اپنے ہیڈ کو ہی کور کرنا ہے. تو اس میں یہ عورتوں کو جو اس کے بارے میں بتایا گیا. جی جزاک اللہ خیرن کثیرن. اچھا اس میں خمار اور پھر جلباب کا لفظ ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ جو ہے نا اوپر کا ڈریس ہے عورت کا، تو نیچے کے ظاہر ہے ہمارے کپڑے بعض اوقات زینت والے ہوتے ہیں، ٹائٹ، کچھ لوگوں کو فٹنگ والے بھی پہننے کا شوق ہوتا ہے. تو لیکن ہم خواتین نے اس بات کو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں کہ جو ان کا اوپر کا باہر کا نکلنے کا ڈریس ہوگا یا وہ پھر جو ہے وہ ایک اوپر کی چیز ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک ایکسٹرا ڈریس ہے یا چادر ہے یا جیسے آج کل عبایا یوز ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے پھر زینت والے نہیں ہوں گے. لیکن اس بات کا شعور نہیں آتا. یہ بہت لمبے احکامات ہیں، انشاءاللہ جب ہم اس صورت کو تفصیل سے پڑھیں گے تو کریں گے. جی مریم آپ نے کچھ شیئر کرنا ہو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے بالکل یہی شیئر کرنا تھا کہ جیسے کہ سورہ نور میں اتنے سارے ایک بیسک ایتھکس جو لائف کے ہوتے ہیں، ایون گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہونے چاہیے، اور الزام تراشی جو آج کل بہت آسان ہے لوگوں کے لیے کرنا، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں بہت سارے احکامات دیے گئے ہیں. تو یہی احکامات کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ کے زندگی گزاریں انشاءاللہ، تو میرے خیال سے بہت سارے بیسک جو ہم بریچ کرتے ہیں لوگوں کے رائٹس، وہ نہیں ٹوٹیں گے اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ آئے گا. اور یہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ایک ایک یعنی سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ جانے سے لے کر بیت الخلا تک کے تمام یعنی رولنگز ہمیں سکھا دی ہیں. اب یہ ہماری پریکٹس ہے جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے اسلام کی طرف. تو یہ جو رولنگز ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اسپیشلی ایون گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے گھر یا اپارٹمنٹس ہوتے ہیں کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے بھی ایٹیکیٹس ہونے چاہیے، چاہے وہ پیرنٹس کا روم ہو، بہن بھائیوں کو ہو، یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں جیسے لوگ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیرن کثیرن. اچھا آج کے لیے جو دعا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے، آپ کھولنا چاہیں. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسمۃ والغفلۃ والذلۃ والمسکنۃ واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعۃ والریاء واعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام. حاکم بحقیق میں یہ روایتات ملتی ہیں 2 جگہوں سے آپ کو. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے، سخت دلی اور غفلت سے، ذلت اور ناداری سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں محتاجی سے، کفر، نافرمانی، مخالفت اور نفاق سے، اور بری شہرت اور دکھاوے سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں بہرے پن اور گنگا ہونے سے، اور پاگل پن، کوڑ اور برس سے، اور تمام بری بیماریوں سے. آمین یا رب العالمین.
تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہم بچاؤ مانگ لیں تو ہم اپنے مقاصد کو زیادہ بہتر طریقے سے پورا کر سکتے ہیں نا، کیونکہ بہت ساری اس میں چیزیں ہیں ایسی جو ہماری زندگی میں آتی ہیں نا تو ہمیں ہمارے ٹارگٹ سے ہلا دیتی ہیں، عاجزی آ جاتی، کبھی سستی ہوتی ہے، بزدلی ہے، بخل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر ہمارے حال پر رحم فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔